والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس، منبع اخلاص، استاذ العلماء، مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا عبد المبین صاحب قبلہ حبیبی، قائد جلسہ محب گرامی وقار، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا غلام حیدر صاحب قبلہ، ان کی محبت اور ارکان جلسہ کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے، اللہ تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے. ممبر شریف پر ہماری جماعت کے مقتدر موقر علماء ذوی الاحترام تشریف رکھتے ہیں، جن کی دعاؤں کو سہارا بنا کر سرکار مجاہد ملت کے در کا یہ بھکاری آپ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا. حضرات، اتنا خوبصورت انتظام، جواب نہیں. لیکن جو لوگ پنڈال کی جگہوں کو چھوڑ کر، ابھی نقیب اہل سنت حضرت مولانا مختار فیضی صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ بارڈر پہ کھڑے ہیں، اگر آ جاتے تو بڑا اچھا لگتا. ابھی تو 11 ہی بج رہے ہیں میاں. اگر ایسے مت مانو ہماری بات، ہم نہیں کہتے کہ ہماری بات مان کے آ جاؤ، لیکن اگر تھوڑا بھی تمہیں یاد ہے فلسطین کے ان شہیدوں کی، سبحان اللہ، اگر یادیں باقی ہیں کہ فلسطین کی ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے اپنا سہاگ لٹا دیا، اپنے بچوں کی قربانی دے دی. محرم کے مہینے میں اپنے علماء سے آپ سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کربلا میں امام پاک نے 6 ماہ کے اصغر کو قربان کر کے سیدنا اصغر کی لاش کو ہاتھ میں لے کے ہوا میں لہرا کے کہا تھا، میرے مالک میرا یہ چھوٹا سا نذرانہ بھی قبول کر لے. یہ پڑھا تھا، لیکن فلسطین کے مسلمانوں نے اپنے 6 ماہ کے لال کو قربان کر کے لاش کو ہوا میں لہرا کے کہا، مولا ہم سنت شبیری ادا کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. مولا قبلہ اول کی حفاظت کے لیے قربانیوں کو قبول کر لے. گھر ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، دکانیں لٹتی ہیں لٹ جائے، بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائے، ہمارے لہو سے ہولیاں کھیلی جاتی ہے، ہولیاں کھیلی جاتی رہے، لیکن جب تک حسین کا ایک غلام فلسطین میں زندہ رہے گا، کیا کہنے؟ اللہ کے گھر کو ظالموں کے حوالے نہیں کرے گا. زندہ باد، زندہ باد. جواب
زندہ باد زندہ باد واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایسے اڑ گئے باطل کے سامنے ایسے اڑ گئے ظالموں کے سامنے کہ ٹل سکتے تھے میدان میں اگر اڑ جاتے تھے کیا کہنے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا تو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے فلسطین کا مسلمان اڑا رہا اور تم جلسے میں کھڑے رہے آ جاؤ میاں بیٹھ جاؤ تمہیں واسطہ ہے اللہ کے ان شہید بندوں کا جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور چلے آئے آ جائیں اب بیٹھ جائیں آ جائیں بیٹھ جائیں کھڑے ہوں گے تو آپ کے پیر میں درد بھی ہوگا تھک بھی جائیں گے تکلیف بھی ہوگی میرے بھائی بیٹھ جائے مہمان کی بات مانیے بیٹھیے اب بس کہہ دیا ہم نے باقی ان کی ذمہ داری ہے اچھا یہ بتائیں تقریر سنیں گے آپ ماشاءاللہ ذرا محبت سے ایک بار درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے ذرا زور سے سبحان اللہ اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر بول دیں میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے اور یہاں پہ اور سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم آج کچھ سالوں سے ایک معاملہ ہمارے ملک میں چلتا ہے اے فلاں تم نکلو اے فلاں تم نکلو اے فلاں تم نکلو اے فلاں تم نکلو کیا ہے تمہارا اس ملک میں ان کے نام اس شعر کے ذریعے پیغام کہ سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم بیٹا زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے اور یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے حضرات اطمینان سے سماعت کریں انسان دنیا میں دو چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے کتنی چیزوں سے دو چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ایک مال سے اور ایک اولاد سے ایک مال سے اور ایک اولاد سے مال سے محبت کا حال یہ ہے کہ انسان غریب ہے صبح سے لے کے دوپہر تک محنت کرتا ہے دوپہر سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے شام سے لے کے صبح تک محنت کرتا ہے نتیجہ اور مقصد کیا ہے میرے پاس اچھا مکان نہیں ہے اچھا مکان ہو جائے چلنے کے لیے گاڑی نہیں ہے اچھی گاڑی ہو جائے میں زمین کا مالک نہیں ہوں زمین کا مالک ہو جاؤں میرے پاس بلڈنگ نہیں ہے میرے پاس بلڈنگ ہو جائے انسان کوشش کرتا ہے انسان محنت کرتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ اسے برسات کی فکر ہوتی ہے نہ اسے جاڑے کا خیال ہوتا ہے نہ اسے گرمی کی فکر ہوتی ہے نہ اسے بھوک اور پیاس کی شدت ستاتی ہے بس مقصد یہ ہے میں مالدار ہو جاؤں مقصد یہ ہے اچھا مکان ہو جائے مقصد یہ ہے اچھی دکان ہو جائے مقصد یہ ہے اچھی گاڑی ہو جائے حضرات مال سے محبت کا حال تو یہ ہے ایک انسان نماز 5 وقت
کی پڑھتا ہے، وہ فجر بھی پڑھتا ہے، وہ ظہر بھی پڑھتا ہے، وہ عصر بھی پڑھتا ہے، وہ عشاء بھی پڑھتا ہے، لیکن ٹھنڈی کے سخت موسم میں وہ ظہر مسجد میں پڑھتا، عصر مسجد میں پڑھتا، عشاء مسجد میں پڑھتا، مغرب مسجد میں پڑھتا، لیکن فجر میں مسجد نہیں آتا ہے۔ امام صاحب نے ایک دن پوچھ دیا، میاں ظہر میں مسجد میں نظر آتے، عصر میں مسجد میں آتے ہو، مغرب میں مسجد میں آتے ہو، عشاء میں مسجد میں آتے ہو، لیکن فجر میں غائب رہتے، آخر بات کیا ہے؟ تو وہ نمازی کہتا ہے، حضرت بہت زیادہ جاڑا لگتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے، بہت زیادہ کہاسا رہتا ہے، بہت زیادہ کتوں کے بھوکنے کا ڈر رہتا ہے، اس لیے گھڑی میں پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن مدھو پور کے اسلامی شہزادوں، ذرا ایمانداری سے بتانا، اگر اسی دسمبر اور جنوری کی ٹھنڈی میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ رات کے 2 بجے اگر کوئی اپنے گھر سے مدھو پور ریلوے اسٹیشن پہ جائے گا، اسے 50,000 کا انعام ملے گا، اسے 1 لاکھ کا انعام ملے گا۔ اب بتاؤ اسے ٹھنڈی لگے گی کیا؟ اسے جاڑا لگے گا کیا؟ اس کو کہاسے کا ڈر ہوگا کیا؟ کون ایسا شخص ہے جو 50,000 کا انعام لینا نہیں چاہتا، 1 لاکھ کا انعام لینا نہیں چاہتا، بلکہ ہر شخص 50,000 کے لیے مدھو پور اسٹیشن جانے کی کوشش کرے گا، 1 لاکھ کے لیے اسٹیشن جانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ وہ جان رہا ہے 50,000 کمانے کے لیے مہینوں کی محنت درکار ہے، 1 لاکھ کمانے کے لیے کئی مہینے کوششیں کرنی پڑے گی، تب جا کے 1 لاکھ کما پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا۔ یہاں تو جانا ہے 50,000 لے کے آ جانا ہے، جانا ہے 1 لاکھ روپے لے کے آ جانا ہے۔ حضرات مال کی محبت کا حال یہ ہے، ایک انسان ایک گھر بنا لیتا ہے، اب اس کی لالچ بڑھتی چلی جاتی ہے، اب سوچتا ہے دوسری بلڈنگ بنا لو تو دوسرے کو بھاڑے پہ لگا دو، دوسری بلڈنگ کا مالک بن گیا، تیسری کی تلاش ہے، تیسری کا مالک بن گیا، چوتھے کی آرزو ہے، چوتھی کا مالک بن گیا، 5ویں کی تمنا ہے، 5 بلڈنگوں کا مالک ہو گیا، اب سوچتا ہے گاڑی خریدو، ایک گاڑی خریدا تھا اپنے چڑھنے کے لیے، اب سوچتا ہے دوسری خرید لوں گا تو بھاڑے پہ چلاؤں گا، دولت میں اضافہ ہوگا، دوسری خرید لیا، تیسری کے تیل چکر میں رہا، تیسری کا انتظام ہو گیا، چوتھی کے انتظام میں رہا، چوتھی کا انتظام ہو گیا، 5ویں کے انتظام میں رہا، 5 گاڑیوں کا مالک ہو گیا، اب اس کے بعد زمین کا نمبر آتا ہے، اب سوچتا ہے کچھ بال بچوں کے لیے زمین کی خریداری کر لیا جائے، 1 کٹھا زمین خریدا، دوسرے کٹھے کے لیے کوشش میں ہے، دوسرا کٹھا خرید لیا، تیسرے کٹھے کی تلاش میں ہے، تیسرا خرید لیا، چوتھے 5ویں کے لیے کوشاں ہے، نتیجہ یہ نکلا کچھ دنوں کے بعد 5 بلڈنگوں کا مالک ہے، 5 زمین کا مالک ہے، 5 گاڑیوں کا مالک ہے، اور یہی حال اولاد کا ہے، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، بیٹا لنگڑا بھی ہے پھر بھی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، بیٹا کالا بھی ہے پھر بھی ماں باپ کے لیے وہ اجالا ہے، بیٹا اگر لنگڑا بھی ہے پھر بھی ماں باپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ انسان کہتا ہے یہ بلڈنگ ہماری ہے، یہ پیسہ ہمارا ہے، یہ روپیہ ہمارا ہے، یہ دولت ہماری ہے، یہ بیٹا ہمارا ہے، یہ بیٹی ہماری ہے۔ اے مسلمانوں آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا، جس مال کو اپنا مال کہا، جس بلڈنگ کو اپنی بلڈنگ کہا، جس دولت کو اپنی دولت کہا، جس بیٹے کو اپنا بیٹا کہا، جس بیٹی کو اپنی بیٹی کہا، اے قرآن تو بتا اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یہ مال بھی تمہارے لیے امتحان ہے، یہ اولاد بھی تمہارے لیے امتحان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار حفظ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے تمہیں مال دیا وقت مقررہ کے لیے، اللہ نے اولاد دیا امانت کے طور پہ، جب چاہے گا تم سے رب تمہارا مال بھی چھین لے گا، جب چاہے گا تم سے تمہارا بیٹا لے لے گا، جب چاہے گا تم سے تمہاری بیٹی لے لے گا۔ اس لیے اگر اللہ مال دے تو تکبر مت کرنا، اللہ مال دے تو غرور مت کرنا، اللہ مال دے تو گھمنڈ مت کرنا، لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے، مالدار جب انسان بن جاتا ہے اس کے اندر تو تکبر آنے لگتا ہے، غرور آنے لگتا ہے، گھمنڈ آنے لگتا ہے۔ مسلمانوں اگر مال آنے
کے بعد تکبر آنے لگے تو ترکی کا وہ 40 سیکنڈ کا زلزلہ یاد کر لینا. نہ جانے کتنی بلڈنگوں کو جس نے زمین دوز کر دیا, نہ جانے کتنی گاڑیوں کو جس نے زمین میں پھنسا دیا, نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے, نہ جانے کتنی بیویاں بیوہ ہو گئی, نہ جانے کتنے لوگ مر گئے. اس لیے اللہ مال دے تو اللہ کا شکر ادا کرو, لیکن ہاں وہ مال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے, وہ مال جو رب کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے, وہ مال جو کسی بیوہ کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کے لیے خرچ کیا جائے, وہ مال جو کسی غریب کی شادی, غریب کی بیٹی کی شادی پر خرچ کیا جائے, وہ مال جو کسی یتیم کے سہارا کے لیے خرچ کیا جائے, وہ مال جو مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے نبی کے مہمان کی ضیافت کے لیے خرچ کیا جائے, وہ مال جو علماء کی خدمت کے لیے خرچ کیا جائے, وہ مال جو مسجد کی تعمیر کے لیے خرچ کیا جائے, وہ مال جو مدرسے کے تعاون کے لیے خرچ کیا جائے, وہ مال تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے اولادے, جس بیٹے کو تم نے حافظ قرآن بنایا, ذرا زور سے عالم دین بنایا, قاری قرآن بنایا, وہ بیٹا تمہیں جنت میں لے کے جائے گا. مائک والے بھائی بہت اچھا مائک ہے, ذرا آواز بڑھا دیجیے کیونکہ میں بہت نہیں ہوں. سمجھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ بات, سمجھ رہے ہیں, گھبرا تو نہیں رہے آپ, سمجھ رہے ہیں نا؟ ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ, اور محبت سے یا رسول اللہ. پیچھے والے بڑے شانت ہیں, پیچھے والے بڑے شانت ہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہے آگے جو بیٹھا ہے وہی پھنسا ہے, ہاں, لیکن یہ پتہ نہیں ہے جلسے میں جو آگے بیٹھ کے نبی کے عشق میں پھنستا ہے, مرنے کے بعد قبر میں وہی ہنستا ہے. پھنس جاؤ عشق نبی میں, ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. حضرات حافظ قرآن, بات اسی کے آس پاس گھومے گی نہیں. حافظ قرآن, اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ گے, تمہارا بیٹا تمہارے لیے دخول جنت کا سبب بنے گا. لیکن آج مدرسے میں یا مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کون پڑھتا ہے قرآن؟ کیا لکھپتی کا بیٹا, کیا ارب پتی کا بیٹا, کیا کروڑ پتی کا بیٹا, کیا امیر کا بیٹا, کیا بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے کا بیٹا؟ نہیں, مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا یا تو رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہے, یا ٹانگا چلانے والے کا بیٹا ہے, یا اینٹا اٹھانے والے کا بیٹا ہے, یا مزدوری کرنے والے کا بیٹا ہے. امیر کو مطلب کیا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا انجینئر بنے گا, میرا بیٹا پروفیسر بنے گا, 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کما کے دے گا. یہ مدرسے میں پڑھنے والا یہ 5000 کمائے گا, مدرسے میں پڑھنے والا یہ 8000 کمائے گا. آج کے دور میں اس 5000 8000 سے ہوتا کیا ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, یہ بتاؤ, ٹھیک ہے انجینئر بنا, لاکھوں روپے کما کے دیا, ڈاکٹر بنا 2 لاکھ کما کے دیا, پائلٹ بنا لاکھوں روپے تنخواہ اٹھا کے دیا, لیکن یہ پتا جب آنکھ بند ہو گئی, ڈبہ غائب ہو گیا, دنیا سے رخصتی ہو رہی ہے تمہاری, تب اس وقت کون سا بیٹا کام آئے گا؟ جنازہ رکھا ہے تمہارا, جنازہ رکھا ہے تمہارا, جنازہ رکھا ہے تمہارا. 4 بیٹے, ایک بیٹا ڈاکٹر ہے, ایک بیٹا انجینئر ہے, ایک بیٹا پروفیسر ہے, لیکن اتفاق سے چوتھا بیٹا نابینا ہو گیا. بیوی نے کہا جناب ایک بیٹا تو ڈاکٹری میں چلا گیا, دوسرا انجینئرنگ میں چلا گیا, تیسرا پروفیسری میں چلا گیا, لیکن یہ چوتھا تو اپاہج پیدا ہو گیا, نابینا پیدا ہو گیا. اب اسے نہ کوئی کالج لے سکتا ہے, نہ یونیورسٹی لے سکتا ہے, نہ انگلش میڈیم میں اس کا ایڈمیشن ہوگا, نہ یہ ڈاکٹری پڑھ سکتا ہے, نہ انجینئرنگ پڑھ سکتا ہے, نہ یہ پائلٹ بن سکتا ہے, نہ پروفیسر بن سکتا ہے. آخر اس چوتھے بیٹے کو جو نابینا ہے اسے کیا کرو گے؟ شوہر کہتا ہے گھبراتی کیوں ہو, مدرسہ اصلاح المسلمین ہے نا, مولانا غلام حیدر کے پاس جا کے اپنے نابینا بیٹے کو نابینا بیٹے کا ہم ایڈمیشن کرا دیں گے. ہم کیوں جھیلے, مولوی جھیلے گا, ہم کیوں جھیلے, اس نابینا کو مولوی جھیلے گا.
आ गया आ गया आ गया, कुरान शुरू किया। हाँ? 2-3 साल में हाफिज कुरान बन गया। अब पड़ी है लाश तुम्हारी। डॉक्टर साहब भी है, इंजीनियर साहब भी है, प्रोफेसर साहब भी है। अब कहो डॉक्टर साहब को बढ़िए आगे, पढ़ाइए जनाजे की नमाज। इंजीनियर साहब तुम चलाओ, प्रोफेसर साहब तुम चलो। बोलो चलेगा? न डॉक्टर आगे जा सकता है, न प्रोफेसर आगे जा सकता है, न इंजीनियर आगे जा सकता है। आखिर में वही नाबीना रोते हुए कहता है मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि मेरे बाप ने मुझे इस लायक बनाया। वही नाबीना तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा। और कब्र पे खड़े होकर नाबीना ने कुरान पढ़ दिया, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत निशान बना देगा। जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आमतौर पे होता क्या है, अब देख लो, आज लोग कहते हैं साइंस बहुत तरक्की कर गया, अंग्रेज बहुत तरक्की कर गए, कहते हैं ना। लेकिन देख लो, वो साइंस वाले अंग्रेजी लोग ये तुम्हारे सालिमुल आज़ा बच्चों को कबूल कर रहे हैं, अच्छे बच्चों को कबूल कर रहे हैं, नाबीना को वो कबूल नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुस्तफा की रहमत देख ले, 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी नबी की नूरी चादर तेरे नाबीना को सहारा दे रही है, तेरे नाबीना को जगा दे रही है, तेरे नाबीना को अपने गोद में बैठाकर हाफिज कुरान बना। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात कह रहा था हाफिज कुरान। अभी देखोगे आप कि मदरसे से फारिग होने वाले बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधी जाएगी, देखोगे आप। आज लोग कहते हैं ना कि मदरसा देता हमें क्या है, जो आपने सदका की सूरत में, खैरात की सूरत में, ज़कात की सूरत में, फितरा की सूरत में मदरसे को 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500 दिया है, मदरसा बदले में हाफिज कुरान दे रहा है। आज रिजल्ट का दिन है, आज नतीजे का दिन है। आप सुन रहे हो? सुन रहे? जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बता दूं मैं कि जब किसी का बेटा हाफिज कुरान होता है तो उस बाप को कितना बड़ा फायदा मिलता है। जरा जोर से बोले, उस बाप को कितना बड़ा फायदा मिलता है। एक अल्लाह के वली सफर कर रहे हैं, करते करते एक बस्ती से गुजर होता है, एक बस्ती से गुजर हुआ, बस्ती खत्म हुई, सामने कब्रिस्तान का गेट नजर आता है। अल्लाह का वली कब्रिस्तान के गेट पे खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है और सूरह इखलास पढ़ने के बाद कब्र के मुर्दों के नाम इसाले सवाब करता है। अल्लाह का वली तो वहां से सफर करके चला गया, लेकिन कब्र के मुर्दे निकल कर वो आपस में सवाब तकसीम कर रहे हैं। एक दिन बांटते रहे, खत्म न हुआ, दूसरा दिन बांटा, खत्म न हुआ, तीसरा, चौथा, 5वां दिन बांटा, खत्म न हुआ, 6ठा दिन बांटा, खत्म न हुआ। जब 7वां दिन आता है तो अल्लाह के वली का फिर उसी रास्ते से गुजर होता है। देखा कब्र वाले आपस में झगड़ रहे हैं, अल्लाह के वली सब देख रहे हैं। अल्लाह के वली ने पूछा, अरे कब्र वालों, आपस में लड़ते क्यों हो, आपस में झगड़ते क्यों हो? तो कब्र वालों ने कहा, हजरत हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, हम लोग झगड़ नहीं रहे हैं। कहा फिर क्या कर रहे हो? हजरत हम लोग आपस में सवाब तकसीम कर रहे हैं। कहा कैसा सवाब? कहा याद है अभी 1 हफ्ता पहले आप इसी रास्ते से गुजरे थे, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आपने हमारी रूहों को सवाब पहुंचा दिया था। अल्लाह ने इतना सवाब अता फरमाया है कि 1 हफ्ते से हम सवाब बांट रहे हैं, लेकिन सवाब खत्म होने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह, 1 हफ्ता से सवाब बांटा जा रहा है। देखा एक कब्र वाला आराम से अपनी कब्र में सो रहा है। कहा ये क्यों सो रहा है? ये नहीं आया हजरत, न पहले दिन आया, न दूसरे दिन आया, न तीसरे दिन आया, न चौथे दिन आया, न 5वां, न 6ठा, न 7वां। जरा पूछ लो जाके, इसको जरूरत नहीं है सवाब की, पूछे लोग। कहा नहीं जरूरत नहीं है। कहा क्यों?
تو اس نے کہا کہ سنو، جب تم دنیا سے چلے تھے قبر کے لیے تو تم نے اپنی قبر کی روشنی کا انتظام نہیں کیا تھا، لیکن میں چلنے سے پہلے، مرنے سے پہلے میں نے اپنی قبر کی روشنی کا انتظام کر لیا تھا، اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا سمجھا دو کیسے انتظام کیا تھا؟ کہا دیکھو تم بھی دنیا میں تھے، میں بھی دنیا میں تھا، تمہارا بیٹا، تم اپنے بیٹے کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا رہے تھے، تم اپنے بیٹے کو کالج میں پڑھا رہے تھے، تم اپنے بیٹے کو یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، تم اپنے بیٹے کو ڈاکٹری پڑھا رہے تھے، تم اپنے بیٹے کو انجینئرنگ پڑھا رہے تھے، تم اپنے بیٹے کو پروفیسری پڑھا رہے تھے، لیکن جہاں پر تم اپنی اولاد کو انجینئرنگ کی تعلیم دے رہے تھے، میں اپنے بیٹا کو مدرسہ اصلاح المسلمین کی چٹائی پر بیٹھا کر رب کا قرآن پڑھا رہا تھا، مصطفیٰ کی حدیث پڑھا رہا تھا۔ تمہارا بیٹا تو ڈاکٹر بن گیا، تمہارا بیٹا تو انجینئر بن گیا، تمہارا بیٹا تو پروفیسر بن گیا، لیکن مرنے سے پہلے میرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مدرسہ اصلاح المسلمین کی آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، لیکن حافظ قرآن بننے کے بعد میرے بیٹے نے مسجد کی امامت نہیں پکڑی، مدرسے کے درس و تدریس کو نہیں پکڑا۔ آج کا معاملہ یہ، آج کوئی عالم اگر تجارت کے لیے کوشاں رہتا ہے، اگر کوئی بزنس کرتا ہے، یہ ہماری قوم کہتی ہے مولوی کو تجارت سے مطلب کیا ہے، مولوی کو بزنس سے مطلب کیا ہے؟ ارے مولوی کی دوڑ تو گھر سے لے کے مسجد تک ہے، اسے مسجد میں امامت کرنا چاہیے یا مدرسے میں قرآن پڑھانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں یہ بات اچھی ہے، مسجد میں نماز پڑھائے یا مدرسے میں قرآن پڑھائے، لیکن سنو، یہ تجارت بھی مصطفیٰ کی بہت خوبصورت نعمت ہے، مصطفیٰ کی بہت خوبصورت نعمت ہے۔ اگر عالم تجارت کرے گا نا تو جھوٹ بول کر کے نہیں، دغا دے کر کے نہیں، دھوکہ دے کر کے نہیں۔ اس لیے میں اپنے علماء سے کہتا ہوں مسجد میں نماز پڑھانا ہے پڑھاؤ، مدرسے میں قرآن پڑھانا ہے پڑھاؤ، لیکن اگر موقع ملے تو مصطفیٰ کی پیاری سنت تجارت کو دل سے لگاؤ، اس لیے کہ فاروق اعظم نے فرمایا تھا اے علماء کی جماعت، تجارت کو اپنے سینے سے لگاؤ، اپنے آپ کو خود کفیل بناؤ تاکہ قوم کے اوپر تم بوجھ نہ بن سکو۔ لیکن ہائے رے میری قوم، ہائے رے میری قوم، سمجھ رہے ہیں نا، کسی چیز میں ان مولانا حافظ کو چین نہیں ہے۔ ہمارے سماج کا سب سے کمزور طبقہ کون ہے؟ عالموں کی جماعت، حافظوں کی جماعت، اماموں کی جماعت۔ لیکن بتا دوں یہ دنیاوی اعتبار سے آپ کمزور سمجھ رہے ہیں، لیکن سن لو یہ سب جنتی چہرے ہیں، دیکھ رہے ہو آپ پیچھے، یہ سب جنتی چہرے ہیں، یہ جنتی چہرے ہیں۔ آج مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے، محتاج کہا جاتا ہے، پریشان حال کہا جاتا ہے، لیکن ہماری زبان میں سننا چاہتے ہو مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والا ایک 8-10 سال کا بچہ یہ یتیم نہیں ہے، یہ پریشان حال نہیں ہے، یہ محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ بادشاہ ہوتے ہیں، یہ شہنشاہ ہوتے ہیں، یہ راجہ ہوتے ہیں، یہ مہاراجہ ہوتے ہیں۔ آپ کہا کہ مولانا گھر میں گھر رہنے کے لیے نہیں اور کھانے کے لیے کھانا نہیں، ہم زکوٰۃ کی رقم دے تو کھائیں، ہم فطرہ دے تو کھائیں، ہم زکوٰۃ دے تو کھائیں، ہم صدقہ دے تو کھائیں، یہ ہم خیرات دے تب یہ کھائیں۔ آپ راجہ کہتے ہو، آپ مہاراجہ کہتے ہو، آپ بادشاہ کہتے ہو، آپ شہنشاہ کہتے ہو، تو میں ثابت بھی کروں گا مدھو پور والوں، آؤ، بہت سارے علماء سے آپ کا تعلق ہے، ہمارا پورا اسٹیج عالموں سے بھرا ہوا ہے، ایک سے ایک قابل لوگ یہاں بیٹھے ہیں، پورے ہندوستان کے دارالافتاء میں بہت بڑے بڑے مفتیان کرام تشریف فرما ہے۔ ایک کاغذ لو اور کاغذ لینے کے بعد آپ کے علاقے میں کروڑ پتی بھی ہوگا، آپ کے علاقے میں لکھ پتی بھی ہوگا، آپ کے علاقے میں ارب پتی بھی ہوگا۔ آپ 10 ارب پتی کو اکٹھا کیجئے اور اکٹھا کرنے کے بعد اپنے محلے کے قبرستان کے پاس سے گزار دیجئے اور دارالافتاء میں سوال بھیج دیجئے، مفتی صاحب میرے محلے اور علاقے کے 10 کروڑ پتی لوگ میرے
میرے محلے کے قبرستان کے پاس سے گزر گئے ہیں، اب بتائیں کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ جواب آئے گا نہ گزرنے والے کو کوئی فائدہ ہوا ہے، نہ وہاں سونے والے کو کوئی فائدہ ہوا ہے۔ لیکن پلٹ کے ایک سوال اور کر دیں، حضرت مدرسہ اصلاح المسلمین میں ایک بچہ پڑھتا ہے 8 سال کا جو قرآن پڑھتا ہے، ہمارا وہ بچہ ایک بچہ ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر گیا، یہ ہمارے مسجد کا امام ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر گیا، بولیے فائدہ ہوا؟ تو دارالفتہ سے جواب ہوگا ہاں فائدہ ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ وہ کہیں گے یہ ہوا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس قبرستان کے پاس سے نبی کا مہمان گزر جاتا ہے اللہ 40 روز کے لیے قبر والوں سے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ جس کے قدموں کی یہ برکت ہے وہ راجہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ مہاراجہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ شہنشاہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ بادشاہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ قبر والا کہتا ہے میرا بیٹا مسجد میں نماز نہیں پڑھاتا، مدرسے میں قرآن نہیں پڑھاتا، لیکن ہاں اسی شہر کے فلاں جگہ پہ میرا بیٹا ہوٹل چلاتا ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن جب صبح ہوٹل کھولتا ہے کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہے میرا بیٹا تو ساتھ میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر دکان چلتی رہتی ہے، ادھر قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، رات ہوتی ہے قرآن مکمل کرتا ہے، ہوٹل بند کرتے کرتے وہ پورا قرآن میری روح کو پہنچا دیتا ہے۔ اب بتا جس کا بیٹا روزانہ اپنے باپ کے لیے پورا قرآن پڑھتا ہو اس کے باپ کو دوسرے کے ثواب کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرے کی نیکیوں کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے تو قبر میں تمہیں مسکرانا نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔